بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر تم آخرت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میرا وہاں پلیز غور سے سنو، میں کیا بول رہا ہوں، چارٹ بتا رہا آپ کو، آپ ٹرائی کر کے دیکھنا۔ آخرت کے لیے اگر تم کو دعا کرنا ہے کہ تمہاری آخرت بخیر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دو، کہ اللہ یہ چار معصومین کا واسطہ ہماری آخرت بخیر ہو، آخرت بخیر، انہیں خاتمہ ایمان پر ہو، موت بھی آئے تو آرام سے آئے، تھرسڈے نائٹ آئے یا فرائیڈے مارننگ آئے دفن ہو جاؤں، پہلی رات آرام سے گزرے، پوری گریو کی زندگی، برزخ کی زندگی، ڈے آف ججمنٹ جو 50,000 ایئرز کا وہ ایک دن ہے، 50,000 سنہ اللہ قرآن میں بول رہا، وہ ایک دن 50,000 ایئرز کا ہے۔ یہ مت سوچو جس کو اللہ روزانہ ہر مسلمان کو ایوری ڈے ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز ریمائنڈ کراتا کہ دیکھو وہ دن آنے والا ہے۔ نماز میں تم سورہ الحم میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ وہی دن ہے کہ اس دن کا مالک کون ہے، تو وہ ایک دن 50,000 ایئرز کا۔ اللہ کا رسول بولتا کہ اگر تم میرا واسطہ دو گے، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو گے، میرے بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دو گے، تو اللہ تمہارے لیے سارے راستے آسان کر کے جنت تک پہنچائے گا، ایمان پہ اگر رہنے کے بعد۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے، مثال کے طور پہ مثال دے رہا میں، لندن میں تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے، تمہارا بیٹا تمہارا باس تمہارے اوپر ظلم کرے، کوئی مرد کوئی عورت کے اوپر، بیوی کے اوپر ظلم کرے، یا بیوی اپنے شوہر پہ ظلم کرے، یا میں مثال دے رہا، برا نہیں ماننا، ایک دوسرے کے اوپر اگر کوئی ظلم کرتا ہے، روایت کا جملہ اللہ کے رسول بولتے ہیں اگر کوئی ظلم کرتا ہے تمہارے اوپر، یہ 11ویں امام سے میں ارشادات بتا رہا اللہ کے رسول کی۔ آج کی رات میرے مولا حسن عسکری علیہ السلام کی رات ہے، تو میں وہ آپ کو بتا رہا کہ معصوم کے ارشادات کے، اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا، بہت ظلم کرے، دوست ظلم کرے، کوئی مومن تو نہیں ہوگا ظلم کرنے والا، شوہر بیوی پہ کرے، بیوی شوہر پہ کرے، وائس ورسا تو ہے، تو کہا جب بھی کوئی ظلم کرے تم امام علی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو کہ پروردگار تجھے میرے مولا کا واسطہ تو بچا لے، اس ظالم سے بچا لے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا، وہ رسول کہتا کہ اللہ تم کو فوراً بچا لیتا۔ تو بہرحال کوئی ظلم کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے تو مولا علی کا واسطہ دینا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر شیطان سے بچنا ہے، جو بہت بڑی دعا ہے، جو دعا ہم نہیں کرتے، ہم شیطان سے دوستی کرتے، فرینڈشپ کرتے، ہم اللہ سے نہیں کرتے، معصومین سے نہیں کرتے، بٹ ہمارا جو کلوزسٹ فرینڈ ہے وہ شیطان ہے۔ میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا۔ شیطان سے بچنا تو میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو، امام زین العابدین علیہ السلام۔ تم شیطان کی شر سے، شیطان سے بچنا یعنی شیطان کے شر سے بچنا ہے تو چوتھے امام کا واسطہ دو۔ اس کے بعد کہا یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ اگر تم علم میں اضافہ چاہتے، نالج میں اضافہ چاہتے، تو میرے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دو، انہیں 5th امام کا اور 6th امام کا، امام محمد باقر علیہ السلام کا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ میں اس کو تیز جا رہا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ، پریشانیوں میں گھر جاؤ، تمہارے کام نہیں بڑھ رہے، تم ٹرائی کر رہے کام کے لیے لیکن تمہارے لائف میں آبسٹیکلز آ رہے، تو تم میرے 7ویں مصعب بن جعفر باب الحوائج جو ہے اس امام کا واسطہ دو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ صدقہ دو اور اس امام کا واسطہ دو۔ اس کے بعد کہا کہ تم جب سفر پہ جاؤ، جب تم ٹریول کرو، تو ٹریولنگ میں جانے سے پہلے جو دعا ہے وہ تو پڑھو، لیکن غریب امام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو، میرے 8ویں وارث کا جو امام علی رضا، اللہ ہم کو سارے معصومین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ تو کہا 8ویں کا واسطہ دو، اللہ تمہارے سفر کو، تمہاری ٹریولنگ کو بخیر کرے گا۔ اس کا بہترین عمل یہ ہے کہ روزانہ جو آپ لندن میں گھر سے باہر نکلتے، when you leave your house for your office, for school کو ڈراپ کرنے جا رہے یا بزنس کے لیے جا رہے، کسی کام کے لیے جا رہے، دروازے پہ کھڑے رہ کر ایک جملہ بولو، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین والا اسیران کربلا، پھر بولو سلام علیکہ یا غریب الغربا علی ابن موسی رضا، سلام علی کی شہزادی معصومہ بنت مصعب بن جعفر، پھر ہاتھ کو سر پر رکھ کے بولو سلام علیکہ یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجو۔ 1 منٹ کی یہ عمل ہے، تو تم جیسے خیریت سے جاؤ گے خیریت سے آؤ گے، کبھی تمہارا ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوگی، جس مقصد کے لیے تم جا رہے اس میں کامیابی ہوگی، روزی کے لیے جا رہے تو روزی میں حلال رزق رہے گا تو برکت ہوگی، کاروبار میں جا رہے بزنس کے لیے جا رہے تو بزنس میں وہ دن تمہارا بڑا پیسفل گزرے گا،
سب سے پہلے چیز کہ تم نے غریب امام کو سلام کیا تو تم خیریت سے جاؤ گے, بیماری نہیں ہوگی, پریشانی نہیں ہوگی, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ایون یار کار بروکن نہیں ہوتی, کار پرابلم نہیں کرتی, ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی غریب امام کو سلام کر کے کوئی سفر پہ جائے. جیسا جاؤ گے ویسی واپس آؤ گے. اس کے بعد اللہ کا رسول میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر رزق میں برکت چاہتے, تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق کھلا ہوا رہے, تو میرے نوے وارث کا واسطہ دو, انہیں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا. اگر تم نے نوے امام کا واسطہ دے کر دعا مانگی, جو آپ عجیب دعا ہے دوستو, سلوات پڑھو روز ایوری ڈے, 100 مرتبہ پڑھو, 1000 مرتبہ پڑھو, 10 مرتبہ پڑھو, 18 مرتبہ پڑھو. یہ پڑھ کے کیا کرو, نوے امام محمد تقی جواد, آپ کا نام محمد ہے, آپ کے الخاب کئی ہے, جس میں تقی بھی ہے, جس میں زکی بھی ہے, جس میں جواد بھی ہے. جواد کے معنی ہیں بے مانگے عطا کرے. جواد کے معنی ہیں کہ جو صفت اللہ کی ہے کہ وہ فرعون کو بھی اس نے دیا, موسیٰ کو بھی اس نے دیا, نمرود کو بھی دیا, ابراہیم کو بھی دیا, کافر کو بھی دیتا ہے, مشرک کو بھی دیتا ہے, مومن کو بھی دیتا ہے, تو وہ سب کو دیتا. اس لیے کہ اسی طرح نوے امام کے معنی جواد کے بے مانگے عطا کرے. بے مانگے, جیسا اللہ بے مانگے دیتا ہے ویسی یہ امام بھی بے مانگے دیتا. بہترین تم یہ عمل کر کے دیکھنا. 11 امام کا عجیب ارشاد, اللہ کے رسول کا عجیب ارشاد کہ نوے امام کا واسطہ دے کر دعا مانگو, اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرتا. حلال رزق میں اگر روزانہ کوئی سلوات پڑھ کے ہدیہ کرے, اس کا رزق رکتا نہیں. ٹرائی کر کے دیکھ لو یار, لندن میں ٹرائی کر کے دیکھ لو, تمہاری جاب سیکیور رہے گی, لے آف نہیں ہوگے. بزنس میں جا رہے, بزنس میں انٹر ہونے سے پہلے, اپنے آفس میں انٹر ہونے سے پہلے تیز اس لیے پڑھا, کیا کروں وقت کی گھڑی میرا ساتھ نہیں دے رہی, 45 منٹ کی تقریر ہے, ابھی مصائب بھی باقی ہے, آلموسٹ 30-35 منٹس کی مجلس ہو گئی, تو آپ گھر میں آفس میں بیٹھ کے سلوات پڑھ کے نوے امام کو ہدیہ کرو. امام مولا حسن عسکری کا عجیب ارشاد, اللہ کے رسول کا عجیب ارشاد. اس کے بعد نوے امام کے بعد اب 10ویں امام اور 11ویں امام کے لیے اللہ کا رسول کہہ رہا, عابد بغرامی نہیں بول رہا, اللہ کے رسول بولتے ہیں میرے اگر تم کو عبادت کا شوق پیدا کرنا, یہ ضرور دعا کرو اپنی نمازوں میں, ضرور دعا کرو, اس لیے کہ یہ عبادت رہے گی تو تمہارے راستے کھلیں گے, عبادت رہے گی تو تم امام سے قریب ہوگے, عبادت رہے گی تو خدا کی بارگاہ میں تم قریب ہو جاؤ گے. اس لیے کہ لندن کی زندگی ہو, انڈیا پاکستان کی زندگی ہو, کہیں کی لائف ہو, وہ 60, 70, 80, 90 ایئر سے زیادہ نہیں ہے. اور آج کے زمانے میں یہ کووڈ سے بچنے کے لیے بھی بہترین عمل کہ اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے, شیطان ہمارے بیچ میں نہ آئے, اس لیے کہ شیطان بیچ میں آ کے آپ کی ساری عبادتوں کو خراب کرے گا. تو اللہ کا رسول یہ بول رہے کہ 10ویں اور 11ویں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام, صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. 10ویں اور 11ویں کا واسطہ دو, اور واسطہ دے کر اللہ کو یہ بولو کہ پروردگار امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ, مجھے تیری عبادت کا شوق پیدا ہو. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے نبی ادریس یہ دعا کرتے تھے, کتنا بڑا نبی ہے, زندہ نبی ہے. نبی ادریس یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے تیری عبادت کا شوق پیدا ہو, اور میں تیری عبادت کو دیکھوں کہ ملائکہ کیسے, دنیا والے کیسے عبادت, تیری مخلوق کی عبادت کیسے کرتے. نبی یونس کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے بتایا تھا کہ دیکھو میری عبادت کیسی ہوتی ہے. اندازہ نہیں ہے, معصومین میرا مولا چوتھا امام 500 سجدے کرتا تھا, اس کی عبادت جو کرتا, افضل ترین عبادت. 11ویں امام کا واسطہ دے کر اگر تم دعا کرو, جو لطف, جو سکون, جو پیس. آج لندن میں سٹریس کی بیماری ہے, اب تو سٹریس کی بیماری ایسٹ ویسٹ ہر جگہ ہو گئی, سب کانٹیننٹ میں بھی سٹریس کی بیماری, اللہ معاف کرے. اس بیماری کو کیا بولتے ہیں, مدر آف آل ڈیزیز, مدر آف آل ڈیزیز. اس بیماری سے بچنا ہے تو اللہ کی عبادت, انبلیویبل.